بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کو مسلمانوں کی تالیف قلب بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ پاک کو مسلمانوں کی تالیف قلب یعنی آپس میں الفت یہ بہت پیاری لگتی ہے، اس لیے کہ اس سے معاشرے میں جوڑ آتا ہے اور اللہ جل شانہ کی بندگی کا اکثر حصہ بلکہ سارا کا سارا حصہ بندگی کا وہ مسلمانوں کے آپس میں دشمنی سے اور توڑ سے متاثر ہوتا ہے۔ نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا، زکوٰۃ نہیں رہتی، حج نہیں رہتا، ذکر نہیں رہتا، تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتا، کرے تو اس کی لذت نہیں ہوتی، اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک مسلمان کی دوسری مسلمان سے الفت، ایک محبت، ایک الفت، دلوں میں جوڑ۔ محبت اوپر کا درجہ ہے، محبت ہو اچھی بات ہے، محبت نہ ہو الفت ضرور ہو، دل جڑے ہوئے ہوں، دل توڑے ہوئے نہ ہوں، یہ چیز ختم ہو جائے الفت تو معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اپنے آپ کو بغض سے، حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ دین کا صفایا کرتی ہے۔ مختصر یہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دین کا صفایا کرتی ہے۔ اور حسد اور بغض مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر ایک چیز وہ ہے سوء ظن اور بدگمانی۔ سوء ظن اور بدگمانی بہت سارے گناہوں کو جنم لیتی ہے، یعنی اس سے بہت سارے گناہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ انتہائی خطرناک چیز، اور شیطان بہت آسانی سے اس کے ذریعے سے مارتا ہے، شکار کرتا ہے مسلمانوں کو، اس لیے کہ یہ وسوسے کی درجے میں پیدا ہوتا ہے، اور وسوسہ ایک بخار ہے جو انسان کے نفس میں ابھرتا ہے۔ جس طریقے سے اچھے جذبات انسان کے نفس میں ابھرتے ہیں اور پھر اس کو وجود ملتا ہے تو اس سے نیک اعمال بنتے ہیں، صدقہ کا جذبہ دل میں ابھرا فوراً حدیث میں آتا ہے کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی اور نیکی کا جذبہ دل میں اترا فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ پھر مان پڑ جائے گا، شیطان اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور برا جذبہ جب ابھر آتا ہے تو شیطان اس کو پھر بار بار یاد دلاتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے، ترقی ہوتی ہے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان میں دل کے گناہوں میں یہ بات لوگ کہتے ہیں دل کے اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ دل کی اصلاح نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان یہ دل کی اصلاح ہے، اور کفر اور نفاق یہ دل کی بیماری ہے۔ ایمان نہ ہو دل مردہ ہے، دل کے اندر گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے۔ ایمان ہو، اخلاص ہو، دل تندرست ہے۔ قرآن کریم میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ کوئی آدمی قلب سلیم لے کر آئے،
بیماریوں سے صحت مند دل لے کر آئے۔ سوئی زن ایک بیماری ہے اور یہ بہت سارے گناہوں کو جنم لیتی ہے۔ یہ زن کے ساتھ سوئی زن کا لفظ لگا ہوا ہے، سو، اس کے معنی ہے بدگمانی۔ اسی زن کے ساتھ حسن کا لفظ لگ جائے، اس کو کہتے ہیں حسن زن، تو وہ اچھا گمان۔ گمان اچھا بھی ہوتا ہے اور گمان برا بھی ہوتا ہے۔ بعض گمان واجب ہوتے ہیں، بعض گمان مستحب ہوتے ہیں، بعض گمان مباح ہوتے ہیں، بعض گمان حرام ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس لیے اس کو بعض کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرو، دور رہو، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یقیناً مقرر بات ہے، ثابت ہے، طے شدہ ہے کہ بعض ظن، بعض گمان، اسم وہ گناہ ہے، گمان گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے گمان کو ہی گناہ قرار دیا۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل کے اندر جب بات ہوتی ہے تو وہ گناہ نہیں رہتا، اگر اس کا ظہور باہر ہو جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے پٹی بڑھائی ہے۔ کفر، نفاق، بدگمانی، عداوت، بغض دل کے اندر ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ قتل کا ارادہ دلی میں ہوتا ہے، لیکن عزم مصمم ہو تو یہ گناہ ہے۔ خیال شیطان نے ڈال لیا، ارادہ نہیں بنا، تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے کہ اس کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ عزم اور ارادہ نہ بن جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، اور بعض اس لیے فرمایا کہ حسن ظن گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مت مرو الا وان تحسنوا الظن باللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مت مرو مگر اس حال میں مرو کہ تم اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھتے ہو، اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھتے ہو تب مرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر اپنا اچھا گمان رکھو اور پھر چھری اپنے پیٹ کے اندر مارو ڈالو، پھر اس سے جو ہے وہ موت تمہارا حسن ظن پر آ جائے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اس لیے کہ موت کسی حال کے اندر تو آئے گی۔ اب بھی رکھو، آئندہ کل بھی رکھو، پرسوں بھی رکھو، ایک مہینہ بھر بھی رکھو، سال بھر بھی رکھو۔ صحت دی اللہ نے، حسن ظن رکھو۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی، اس میں تو بہت سارے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بیماری ہی بیماری ہے۔ مسلسل 8 سال بیمار رہا، 7 سال بیمار رہا، 10 مہینے بیمار رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے۔ آپ حضرات کے اور ہمارے نمونے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو مختلف ابتلاءات میں آزمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین امتحانات اور بلائیں انبیاء پر آتی ہے، پھر جو انبیاء کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو۔ کسی کو کس ابتلاء میں مبتلا کر دیا، کسی کو کس ابتلاء میں مبتلا کر دیا، یہ سارے کے سارے حضرات انہی بلاؤں میں، امتحانات کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، ایسی بیماری کی کسی اور پر نہیں آئی تھی۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں، بس
یہی کافی ہے۔ جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسی بیماری کہ سب نے چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظن کیسا ہے؟ حسن ظن، کہ شیطان اور ابلیس ایک دفعہ طبیب کی شکل میں آیا دروازے پر، تو شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایوب علیہ السلام تو جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بیماری ایسی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی سے شیطان نے کہا طبیب کی شکل میں کہ میں تیرے شوہر کو اس کا علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تو کہنا کہ تو نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو لیکن بیوی تھی ایوب علیہ السلام کی، اس لیے جا کر ان سے پوچھا۔ ایک طبیب آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اللہ جل شانہ کی حکمتوں پر ایمان اتنا اونچا تھا کہ اس مقام کے اندر بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ وہ یہ کہے، اس کی بیوی یہ کہے کہ تو نے ٹھیک کیا ہے۔ آج کل ہماری زبان سے کتنی جفائی نکلتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے مراتب کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر تم نے کسی بیماری کے علاج کے وقت یہ کہا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ٹھیک کیا، اس درجے میں کہیں کہ اس نے علاج کیا، اس وقت جب یہ الفاظ آپ زبان ایسے الفاظ نہ کہیں، پہلے تو یہ کہیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرا علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ یہ الفاظ ہیں، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ فلاں کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے میری وہ حاجت دور کر دی، حالانکہ اس شخص کے ہاتھ سے پوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حاجت دور کر دی۔ میں بھوکا تھا اور فلاں کی نظر مجھ پر پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے مجھے کھلایا۔ یہ ہے ایمان والے کی بات۔ اس نے مجھے کھلایا، زید نے کھلایا، زید نے میری بیماری دور کر دی۔ اس وقت مومن کی دل کی زبان یہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کیا۔ اس ظاہری زبان کے اوپر یہ الفاظ ہے اسباب کے درجے میں، اگر یہ ہو تو ایمان محفوظ ہے، اور اگر دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر نہ ہو، اسباب کے درجے میں اس کو گمان نہیں کرتا بلکہ حقیقت اس کو سمجھتا ہے، تو مشرک اور کافر میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہی باتیں کافر کہتے تھے، جنات ان کو گھیر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، اور وہ لوگوں سے کہلواتے تھے کہ میں نے تمہارا گمشدہ مال پیدا کیا، تم کہو کہ اس وادی کا جو بڑا ہے اس نے مجھے یہ مال دیا، یہ بھیڑ ہے، یہ بکری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو تمہیں چیز مل جائے گی۔ اس نے کہا میں کہہ دوں گا، وادی کا جو سردار ہے فلاں جن، اس نے میرا کام کیا۔ آج کل مسلمان بہت آزادی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، بہت آزادی کے ساتھ، یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ ایک ظن ہے، گمان ہے، حسن ظن، اچھا گمان، ایک ہے برا گمان۔ اچھا گمان یہ کرنا چاہیے، یہ مستحسن ہے، یہ مستحب ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے بھی حسن ظن رکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ ہے، اللہ نے مجھے فقیر کیا، وہ میرا مالک ہے، وہ اچھا جانتا ہے، اس نے خواہ لازمی طور پہ اس میرے فقر کے اندر جو میرا گھر جل گیا، میرا کاروبار ختم ہوا، میری دکانداری ختم ہوئی، میرا کام نوکری ختم ہوئی، ضرور میرے لیے اس میں اس نے کوئی فائدہ رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ حسن ظن ہے۔ بیماری آئی،
ضرور اللہ پاک نے اس میں میرے لیے کوئی فائدہ رکھا ہے. گھر چھت کے اوپر گر گیا، ضرور اللہ پاک نے اس میں میرے لیے کوئی فائدہ رکھا ہے. میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں، وہ میرا بڑا مہربان رب ہے. یہ حسن ظن ہے. بچہ مر گیا، ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، ایک پہ ایک مرتا ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. یقیناً اللہ پاک نے اس میں میرے لیے خیر رکھا ہے، میرے بچوں کے لیے بھی خیر ہے، ان کو اللہ پاک جنت نصیب کرے گا، میرے لیے بھی اس میں خیر ہے. یہ ہے حسن ظن. ظاہر ہے نعمت تو ملتی ہے تو ہر کوئی اچھا گمان کرتا ہے، لیکن اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس وقت حسن ظن رکھیں. یہ امتحان کا وقت ہے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے. اور اگر بدگمانی رکھے تو اللہ جل شانہ کے ساتھ بدگمانی کرنا سیدھا کا سیدھا یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ کفر پہنچاتا ہے. مجھے اللہ نہیں بخشتا، مجھے اللہ ٹھیک نہیں کرتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے اللہ کھانا پینا آسانی کے ساتھ نہیں دیتا، مجھے اللہ اولاد نہیں دیتا. یہ حرام ہے. کبھی یہ کفر تک لے جاتا ہے، یہ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ بدگمان ہے. یہ اللہ پاک نے تیرے اوپر وحی نازل کی ہے. اس وقت کوئی پیغمبر ہے تیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے 1400 سال ہو گئے، تشریف لے گئے. تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہے؟ اس پر وحی آتی ہے تو اس سے پوچھتا ہے؟ نہیں. اللہ جل شانہ تو اتنا قادر ہے اور اقتدار والا ہے اور خود مختار ہے. وہ کسی سے متاثر نہیں ہے کہ وہ ایک کافر کو جہنم سے نکال کر جنت میں سیدھا لے جاتا ہے. کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا. وہ قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے. 80 سال گناہ پر گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو. کسی جگہ توبہ کے بارے میں سنا، اچھے بیان میں بیٹھا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب بھی اللہ سے حسن ظن رکھو. میرا رب اب بھی مجھے اس سے پاک کر سکتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے بچائے گا. یہ حسن ظن ہے. مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھے. حسن ظن، اچھا گمان. ان کے اٹھنے، ان کے بولنے، ان کے آپس میں بات کرنے، ان کے جمع ہونے، اس میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. کسی کی بات آئی، آپ تک پہنچی، اس میں 99 احتمالات برے ہیں اور ایک احتمال 100واں وہ اچھا ہے. اس ایک احتمال پر حمل کر کے آپ کہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا. وہ ایک مسلمان آدمی ہے، اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی. میں کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا ہے. محمد ابن الحنفی رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، حسن اور حسین. وہ بھی علی کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی علی کا صاحبزادہ ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہیں اور یہ ان کے نہیں ہیں، ان کی ماں کی کوئی اور تھی. سوتیلے بھائی. آج کل سوتیلے بھائی آتے ہیں تو جائیداد پہ جھگڑا، ماں پہ جھگڑا، باپ پہ جھگڑا، ہر چیز کے اوپر جھگڑا. اپنے بھائی نہیں برداشت کرتا. گاؤں کے آخر میں، صوبے کے بالکل اخیر میں کسی پرائے شخص کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، اس کو مال دیتا ہے، تحفے تحائف، اور اپنے بھائی کا نہیں پوچھتا. صلہ رحمی بھی غارت، سب کچھ گیا. بدگمانی بدگمانی بدگمانی. بیوی کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، خود اس کے دل کے اندر خناس ہے، اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں پرائے سے دوستی بناتا ہے، اور اس نے بھائی کے ساتھ تعلق توڑا ہے. یہ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے. اپنے بھائی کے ساتھ حسن ظن، بیوی کے ساتھ حسن ظن، اولاد کے ساتھ حسن ظن. بیوی کے ساتھ سوئی ظن ہے، گھر ویران ہو گئے. برا گمان، سوئی ظن، بدگمانی، گھر ویران ہو گئے. اولاد کے ساتھ بدگمان، خاندان اجڑ گئے. بھائیوں کے ساتھ بدگمانی، پڑوسیوں کے ساتھ بدگمانی، معاشرہ سارا کا سارا ٹوٹ گیا. نہ نماز رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں. حسن ظن رکھے. اس میں آپ شک کے اوپر عمل کرتے ہیں. الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے.
پہلے یقین تھا، آپ کی بیوی تھی، اب شک آ گیا، اس شک کے اوپر نہ چلیں، یہ شیطان اور آپ کی بیوی کے درمیان میں تعلق کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آپ یقین پر عمل کریں، شک پر عمل نہ کریں۔ یہ اصول ہے ہمارے فقہا حضرات کا کہ کسی شخص نے وضو کیا ہو اور شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہے، اس پر عمل نہ کریں۔ اس مجمع کے اندر بعض ساتھی بیٹھے ہوئے غسل کرتے ہیں، بالٹیوں پہ بالٹیاں بھر بھر کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں، غسل نہیں ہوتا، یہ شیطان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل کرتے تھے۔ 1 سا کتنا ہے؟ 1 سا کتنا ہے؟ 2 لوٹے، 2 لوٹے نہیں، 1.25 لوٹا، 1 لوٹا بھرا ہوا اور 1 لوٹے کا 1/3 یا 1/4 یہ سا ہے۔ اس لیے کہ 1 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ ہمارے اس کتب خانے میں سا اور مد دونوں رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیمانے مد سے وضو کرتے تھے، اتنا ہے، اور سا سے غسل کرتے تھے آپ مبارک، اور آپ کے بال بھی تھے لمبے لمبے۔ 1 مد کو میں نے ناپا، ہمارے جو پلاسٹک کے لوٹے ہیں برابر درمیانی لوٹے، بڑے نہیں، ایک ہمارے ابھی آئے ہیں وہ بڑے لوٹے ہیں پلاسٹک کے، ایک اس سے کم چھوٹا لوٹا، وہ میں نے ناپا تو 3 مد 1 لوٹے کے اندر آئے، پھر بھی لوٹے کے اندر جگہ خالی تھی، یعنی کچھ اوپر 3 مد آتے ہیں، اور یہ 4 مد 1 سا ہے۔ 1 لوٹا بھر کے اور لوٹے سے کچھ اوپر 1/4 اوپر ڈالیں، بس یہ سا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں، اور ان بزرگ کا غسل 3 بالٹیوں پہ نہیں ہوتا، 4 بالٹیوں پہ نہیں ہوتا، غسل خانے میں پانی بہ رہا ہے، سڑک کا سڑک کا سڑک کا سڑک کا سڑک کا پانی اللہ پاک نے نعمت دی ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ شیطان کی بات پر عمل کر رہا ہے۔ تو وہاں یقین ہے، بیوی روتی ہے، یہ کہتے کہ نہیں تیرے اندر یہ ہے، اب یہ بدگمان ہے، اولاد کے ساتھ بدگمانی، والدین کے ساتھ بدگمانی، والدہ کے ساتھ بدگمانی، بہو کا اپنی ساس کے ساتھ بدگمانی، ساس کا اپنی بہو کے ساتھ بدگمانی، سوئی زن، یہ سارا معاشرہ حرام کے اندر مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کو اکذب الحدیث، اکذب صیغہ اس میں تفضیل کا ہے، علماء کرام اور طلباء فضلاء اس میں بیٹھے ہیں، کاذب صیغہ اس میں فاعل ہے، اکذب صیغہ اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جھوٹا۔ تو بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی اس لیے ہے کہ اس جھوٹ کا تعلق تو زبان سے ہے، میں زبان سے جھوٹ بولتا ہوں تو آپ حضرات میں سے بہت سارے مجھے کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر میں دل میں کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہوں تو اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، وہ آپ کے پاس رہ جاتی ہے اسی طریقے سے، اس لیے آپ کے دل کے اندر وہ اثر کرتی ہے یہ کیڑا، اور یہ آپ کو کھا جاتا ہے، اس کو کوئی ٹکرانے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کا اظہار تو نہیں کیا، آپ دل کے اندر لیے بیٹھے ہیں، اندر ہی اندر وہ اپنا کام چلاتا ہے، جس طریقے سے گہن اندر ہی اندر گندم کو کھاتے ہیں، لکڑی کا کیڑا اندر ہی اندر لکڑی کو کھا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، ظاہر تو ہے نہیں کہ کوئی اس کو مار دیں، اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پاس کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بدگمان شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، جب 2 آدمی جمع ہوتے ہیں یہ کہتا ہے میرے بارے میں جمع ہوتے ہیں، جب کبھی وہ کسی چیز کے سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں مشورہ ہوتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، قرآن کریم میں ہے، وہ ہر پکار اور ہر آواز کو اپنی خلاف سمجھتے ہیں،
یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر پکار، ہر آواز، ہر بات کو، ہر چیخ کو اپنے خلاف کہتے ہیں. یہ جو شخص بولا یہ میرے خلاف بولا. یہ چین سے اس کو شیطان رہنے نہیں دیتا. یہ سوئی زن بدگمانی کے اندر مبتلا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاشرہ آج کل اس سے بھرا ہوا ہے. اس کو چین نہیں آتا. ایک آدمی اٹھتا ہے یہ کہتے ہیں میرے خلاف کچھ کر رہا ہے، حالانکہ وہ پیشاب کے لیے جا رہا ہو. ایک آدمی بولتا ہے کہتے ہیں میرے خلاف بولا. کسی کی کان میں کان پوسی کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہا ہے. یہ پھر اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ عمل بھی کرتا ہے. اس نے معاشرے برباد کیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک شدت کے ساتھ اس چیز سے منع کر رہا ہے. یہ دل کی وہ بیماری ہے، وہ روگ ہے جس کے جذبات پھر ظاہری آ کر اس معاشرے کو برباد کرتے ہیں. آپ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے مومنو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. اس میں اشارہ ہے کہ حسن ظن اختیار کرو، اچھا گمان، لیکن برے گمان سے بچو. گمان، بدگمانی پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ جس آدمی کو جس شخص کے بارے میں بدگمانی ہے اس شخص سے یہ دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. بدگمانی حسد سے، بغض سے، عداوت سے پیدا ہوتی. یہ حسد اور عداوت کی پیداوار ہے. اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، یہ اس سے بدگمان ہے تو اس کی اس کے ساتھ عداوت ہے، اس کے دل میں اس کے ساتھ حسد ہے. یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ میں پیسے والا تھا، اس کے پاس پیسے کیوں آ گئے؟ میرے پاس سواری تھی، اس کے پاس سواری کہاں سے آ گئی؟ میں مالدار تھا معاشرے کے اندر، یہ کہاں سے مالدار بن گیا؟ اور دنیا کی چیزیں وہ تو گن ہے، وہ تو اللہ جل شانہ کافروں کو بھی دیتا ہے، فساق و فجار کو بھی دیتا ہے. یہ نعمت اس کے پاس کیوں آئی؟ یہ کیوں کسی کی نعمت، کسی کی اچھائی یہ برداشت نہیں کرتا؟ یہ حسد ہے، دل میں بغض ہے، کینہ ہے، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی. شیطان کو آدم علیہ السلام سے پہلے حسد ہوا، اللہ نے اس کو بنایا اور یہ زمین کا خلیفہ بنے گا. میں عبادت کرتا رہا، کتنے سال سے میں عبادت کرتا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ خلافت مجھے ملے گی، یہ تو کسی اور کو مل گئی، یہ مجھ سے آگے بن. اب اس سے بدگمانی شروع ہوئی اور اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے لیے چال اور مختلف قسم کے اس میں مبتلا کرتا رہا. ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اور جب انسان کے دل میں کسی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر تجسس، باتوں کو سننا، کوت کرید، یہ چیز اس کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر یہ شخص کیا کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، اس علاقے کے اوپر ان کی حکومت تھی. افغانستان پورا، ایران کا کچھ علاقہ، پاکستان کے کچھ حصے، اور پھر سارا کا سارا ہندوستان کے اوپر اس کی حکومت بنی. ان کا مزار وہ غزنہ کے اندر ہے، غزنی میں، افغانستان میں، جو اصل میں غزنہ تھا. ابھی میں گیا تھا پچھلے سال تو میں نے دیکھا، میں نے کہا چونکہ یہ بادشاہ ایسا گزرا ہے، بزرگ ولی اللہ، جو نیک ہو مسلمان ولی اللہ ہوتا ہے، تو اس کی قبر ضرور دیکھنی ہے. کابل سے بہت دور تھا لیکن وہاں گیا. اس کا ایک غلام تھا ایاز، وہ بادشاہ کا غلام تھا. بادشاہ نے اس کو آزاد کیا اور پھر اپنا وزیر بنایا.
اور نہ صرف یہ کہ وزیر بنایا بلکہ اس کو قریب بٹھاتا تھا. دوسرے وزراء ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا, حسد سے دشمنی پیدا ہوئی. عجیب بات ہے, ہم امیر زادے, وزیر زادے, صاحب زادے, خان زادے, اور یہ ایک فقیر اور ملنگ آدمی اور غلام اور بادشاہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور ہم دور بیٹھتے ہیں. یہ ان کو راس نہ آیا تو ان کے ساتھ حسد اور بغض. پھر حسد سے بدگمانی پیدا ہوئی. بدگمانی کیا تھی, وزیر دیکھتا تھا کہ اس میں کوئی چیز دیکھوں. اب ہر حرکت پہ نظر ہوتی ہے بدگمان شخص کے, جس سے بدگمانی کرتا ہے اس کی بات اور ہر وہ سمجھتا ہے کل صیحۃ علیہ, میرے بارے میں کب بولے گا. تو معمولی اشارہ 1000ویں درجے میں اگر کسی کی بات میں نکل آتا ہے تو کہتے ہیں میرے خلاف یہ کر رہا ہے. تو وہ وزیر اس کے پیچھے لگ گیا. ایاز کرتا کیا تھا, وہ روزانہ عصر کے وقت اپنے خاص کمرے میں جاتا اور اس کے کمرے میں خاص اس کا جو گھر تھا, محل تھا, جو جگہ اس کی تھی, اس میں خاص کمرہ تھا, اس کو تالا لگا ہوا تھا, اس کو کول تھا, اس کے اندر یہ وزیر نے سب کچھ دیکھا تھا. روزانہ عصر کے وقت بادشاہ سے فارغ ہو کر کرتا, کمرے کو کھولتا تھا, کمرے کے اندر ایک صندوق تھا, صندوق کو تالا لگاتا تھا, صندوق کھولتا تھا, پھر صندوق کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا تھا, پھر یوں ہاتھ میں مار کے پھر اس کو بند کرتا, تالا لگاتا, پھر کمرے کو تالا لگاتا, پھر باہر آتا. وزیر نے ایک دفعہ بھانپ لیا تجسس کی. قرآن پاک میں ہے کہ ولا تجسسوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. پھر سوئی زن سے تجسس پیدا ہوتا ہے, کسی کی ٹوہ میں رہنا, تجسس کرنا, اس کی خفیہ باتوں پر اطلاع حاصل کرنا. رضائی اوڑی ہوئی ہے, سونے کا وقت ہے, ایک آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہے, باتیں کر رہے ہیں لوگ, یہ دروازے کے پیچھے کان لگا کے سن رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری حرام ہے. اس لیے کہ انسان ہے کہ کبھی اگر نکل بھی گیا تو اس سے معاشرہ نہ ٹوٹے, اللہ پاک چاہتا ہے. اس قسم کی باتیں سننا, جو سنتا ہے کسی کی باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر کان لگا کر خفیہ باتیں سنتا ہے, قیامت کے دن پھیلایا ہوا سیسا آگ سے پھیلایا ہوا اس کے کان میں ڈالا جائے. اور کتنی خطرناک چیز ہے وہ. تو بہرحال اس وزیر نے اس کو دیکھ لیا, دوسرے وزراء کو اپنے ساتھ لیا. یہ شخص تو بادشاہ کا کوئی خزانہ اس نے چرایا ہے, کوئی قیمتی پتھر چرایا ہے, کوئی قیمتی چیز چرائی ہے, اور وہ اس نے کمرے میں رکھی ہے. روزانہ اس کو دیکھتا ہے, تلاش کرتا ہے کہ وہ موجود ہے یا کوئی لے گیا. اب میں نے جو آپ کو بتایا کہ سوئی زن کی وجہ سے آدمی ایک جائز حرکت کو اس ناجائز پہ حمل کرتا ہے. تو دوسرے وزراء کو ساتھ لیا, ان سے بھی کہا کہ چلو بادشاہ کو رپورٹ دیتے ہیں. پھر اس سے غیبت بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے بدگمانی کے بعد اللہ پاک نے تجسس سے اور غیبت سے بھی منع کہ ولا یغتب بعضکم بعضا. جب سوئی زن پیدا ہوا, اب اس شخص کی غیر موجودگی میں دوسرے کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بدگمانی, اب غیبت بھی کرے گا. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, باپ ایسا ہوتا ہے, بھائی ایسا ہوتا ہے, پیر ایسا ہوتا ہے, استاذ ایسا ہوتا ہے, عالم ایسا ہوتا ہے. اب بدگمانی ہے تو مسلسل بولتا ہے, غیبت اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم مردہ بھائی کی لاش سے گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ انسان کا گوشت, بھائی کا گوشت, زندے کا نہیں مردے کا گوشت, اس کو کھاتے ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتے غیبت جو تمہیں بہت آسان لگ رہی ہے, اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے اپنے مردہ بھائی کی گوشت تم کھاتے ہو. تو
اس کی خبر بادشاہ کو دی کہ بادشاہ سلامت ہے، یہ شخص جو ہے وہ آپ اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، لیکن اس نے آپ کے خزانے کی کوئی قیمتی چیز چرائی۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ تمہیں پتہ چلا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ جاتا ہے، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ پوری بات سنائی۔ بادشاہ کو ذرا برابر بھی ایاز کے بارے میں یہ گمان نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ لیکن بادشاہ اپنے سے بات ہٹانے کی وجہ سے اگر یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی کو واضح کرنے کے لیے سیدھا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جرنیل ہیں اور ایران کے قریب عراق وغیرہ میں لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر بڑے بھی ہیں۔ کسی نے وہاں سے رپورٹ بھیجی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین یہ شخص اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، اور یہ شخص جمعے میں دیر سے تاخیر سے نکلتا ہے، ولا یقسم بالسویہ یہ شخص عدل سے تقسیم نہیں کرتا، ولا یمشی مع السریہ اور یہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتا، خود بیٹھا رہتا ہے، دوسروں کو لڑاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے اپنے ہاں بلایا، فارس سے، ایران سے، عراق سے، وہاں اپنے پاس مدینہ منورہ بلایا، فوراً آ جاؤ۔ ان لوگوں کو دکھائے کے لیے کہ ان کی صفائی ان کے سامنے آ جائے۔ فرمایا کہ تو سارے دلائل واضح سامنے کر دیے، وہ تو خفیہ رپورٹ تھی، اب کوئی ہے نہیں جو گواہی دے کہ ہاں اس میں یہ باتیں ہیں۔ کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے جھوٹ کا پلندہ بندہ تھا، کسی جگہ اٹھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو بد دعا دی، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ امیر المومنین نے تو فرمایا کہ بس مجھے صرف یہ مقصد تھا، مجھے تیرے بارے میں ذرہ برابر بھی گمان نہیں تھا کہ تو ایسا ہوگا جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تیری صفائی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ پتہ چلے۔ تو اس طریقے سے محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اس سے چابی لی، وہ نہیں تھا میدان میں مجلس میں، جب وہ آیا ایاز اس کو کہا ایاز چابیاں دو، ایاز نے فوراً چابیاں دی۔ تو پھر محمود غزنوی نے کہا تیرا کمرہ وہاں جاتے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آئیے۔ سارے وزیر بھی ساتھ ہو لیے، بادشاہ خود جا رہے، چابیاں بادشاہ کے پاس ہے، اب یہ خود نہیں جا سکتا، دروازہ بند ہے۔ کمرے گیا تو وہاں تالا کھولا، پھر کہا کہ صندوق کی چابی کون سی ہے؟ یہ چابی ہے، اس سے صندوق کھولا، صندوق میں دیکھا سارے وزیر آ کر جو ہے وہ یوں دیکھ رہے ہیں۔ صندوق کے اندر دیکھا تو ایک پرانی پھٹی ہوئی پگڑی ہے، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور پرانے پیون زدہ جوتے ہیں۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہمارے چپلیوں کے اندر 6 7 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، سپلائیوں کی چمیار بانے مگنڈری 6 7 8 10 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، پھر پیون لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اس لیے چھوڑ دے۔ تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، تو محمود غزنوی ایاز کے اوپر ایسا زمانہ گزرا تھا، غلامی کا دور، جس میں ان کی پگڑی یہ تھی، کپڑے یہ تھے، جوتے یہ تھے۔ پھر انہوں نے پھینکے نہیں تھے، اپنے پاس محفوظ کیے تھے، اس لیے تاکہ میں وقتاً فوقتاً جب میرے دل کے اندر خناس پیدا ہوتا ہے اور میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہے اور میں کسی پر آنکھیں نکالتا ہوں، تو پھر میں اپنی اصلاح کروں، اور اپنی اصلاح کے لیے میں یہاں آتا ہوں کہ یہ ہے ایاز تیرے کپڑے، یہ ہے تیری پگڑی، یہ ہے تیرے جوتے، خبردار اگر تو نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے مخلوق اور خصوصاً مسلمانوں کو کوئی اذیت پہنچائی، تو تمہارا حشر پھر پرانے کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ غلام بنائے، اس لیے یاد رکھو تم پہلے بھی غلام تھے، اب بھی تم غلام بن سکتے ہو، ٹھیک ٹھاک چلو۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے نصیحت حاصل کرتا تو پھر صندوق بن کر کے واپس جاتا۔ تو محمود غزنوی جب ادھر ادھر ہاتھ مارا، اس میں یہ چیزیں تھی۔
کوئی ہیرا نہیں تھا، کپڑے اٹھائے صندوق دیکھا، کوئی ہیرے نہیں ہے، کوئی سونا نہیں ہے۔ ایاز کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ یہ تفصیل جو میں نے سنائی۔ ان کے اوپر پانی وہ ہو گیا، وہ ٹھنڈے ہو گئے سارے کے سارے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سوئی زن سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کبھی ایک معزز شخص کو، ایک ہوشیار شخص کو کتے سے زیادہ ذلیل بناتا ہے یہ چیز، بدزنی۔ بعض روایت میں اس کو کلب سے، کتے سے تشبیہ دی گئی، اس لیے سے بچنا چاہیے۔ آدمی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ اچھا ہاں، کسی کا قصور سامنے آئے تو وہ الگ بات ہے، پھر اسے معاملہ کرنا چاہیے، یقین تک پہنچے، آنکھوں سے دیکھا، گواہوں نے گواہ دی تو وہ الگ بات، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ اور جب معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عبادات نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ حسد اور بغض سے جو دل میں رکھتے ہو دوسروں کے ساتھ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ دین کا صفایا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔